ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہم پڑھ رہے تھے ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ یہ خود نوشت حالات حضرت شیخ اور ان کے خلفائے کرام۔ وہاں ہم پہنچے تھے دارالعلوم کے بارے میں، تو ہم نے دارالعلوم کی تاریخ پڑھی۔ اب اسی سلسلے میں آگے پڑھتے ہیں یہاں سے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ منقدہ کا پہلا سفر انگلستان۔ علالت کی وجہ سے جب سن 99 ہجری کے رمضان کا مشورہ ہوا تو حضرت کی علالت کی وجہ سے سفر کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ بعضوں کی رائے سہارنپور کی تھی، بعضوں کی رائے شدت سے اس کے خلاف تھی کہ مدینہ طیبہ ہی میں قیام رہے، یہاں تک کہ نظام الدین کے مرکزی حضرات حضرت جی مدظلہم العالی کے ہمراہ مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت نے ان سے مشورہ طلب فرمایا۔ ان حضرات نے مشورہ کر کے نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت بار بار سفر کا تذکرہ فرماتے رہے۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت اگر اس مرتبہ حضرت کا سہارنپور سفر ہو تو بجائے کراچی کے لندن کے راستے سے وہاں مختصر قیام فرما کر آگے تشریف لے جاویں۔ پہلے بھی بارہا زبانی بھی اور عرائض میں بھی یہ درخواست کی تھی، مگر ان سب کی قبولیت کے لیے یہ گھڑی مقدر تھی۔ حضرت یہ جملہ سن کر جوش میں بلا کسی کے سہارے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا تم نے کیا کہا، پھر کہو۔ میں نے سارا جملہ دہرا دیا۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا ابو الحسن یوسف کہتا ہے کہ لندن بھی راستے میں ہے۔ غرض اسی مجلس میں طے فرما کر میرے انکار کے باوجود حضرت نے اپنے اور 4 خادموں کے ٹکٹ کے دام مجھے عنایت فرما دیے اور فرمایا کسی کو تجھے ٹکٹ دینے کی اجازت نہیں، جو جائے اپنے ٹکٹ پر جائے، اور میری وہاں تیرے ساتھ 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں وہاں کسی سے ہدیہ نہیں لوں گا، دوسری یہ کہ وہاں کہیں جاؤں گا نہیں، اور جو کہے گا تو انکار تجھے کرنا ہوگا، البتہ تبلیغی مرکز پر ایک دن جاؤں گا۔ سفر کے سلسلے میں کشفی اور منامی ارشادات نبوی علی صاحبہ الف تحیۃ و سلام کی بنا پر ہی دھارس تھی کہ نظام اوپر سے بنایا گیا ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں، ورنہ ضعف بے حد تھا کہ مدینہ طیبہ سے بدر تک ہی نیم بے ہوشی کسی کیفیت ہو گئی۔ مگر عمرہ کے بعد جدہ سے آگے جیسے جیسے سفر طے ہوتا گیا صحت بحال ہوتی گئی، حتیٰ کہ دارالعلوم پہنچ کر 1-2 روز میں پچھلے سالوں والی ہمت اور قوت اور بشاشت لوٹ آئی۔ حضرت کے اس استفسار پر کہ میں وہاں کیا کروں گا، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کے رمضان المبارک کے 24 گھنٹوں کے نظام کا اعلان کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ روزانہ ہزاروں آدمیوں سے مصافحہ، ختم اور مغرب کے بعد کی مجالس وغیرہ میں برابر بشاشت کے ساتھ حضرت شرکت فرماتے رہے۔ مجمع روزانہ 2-3 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور جمعہ ہفتہ اتوار کو یہ بڑھ کر 7-8 ہزار تک پہنچ جاتا تھا۔ بالخصوص جس دن ایک مجلس میں 40 نکاح ہوئے اس دن 8-10 ہزار کا مجمع تھا، اور جس دن روانگی تھی دارالعلوم کی عمارت کے علاوہ ہر راستے اور دروازے پر مہمان سوئے ہوئے تھے، اس دن سب سے زیادہ مجمع تھا۔ چند عجیب مناظر۔ ایک تو روانگی کی شب میں عشاء کے بعد حضرت نے مشکات کی جب بسم اللہ کروائی، جو اس مدرسے میں حدیث کی ابتدا تھی، حضرت کا قیام پہلے 1 ہفتہ تجویز تھا، اس لیے اتنے ہی دن کے لیے خیمہ کرائے پر لیا گیا تھا۔ کمپنی والوں کو یہاں سے خیمہ لے جا کر کہیں اور نصب کرنا تھا، اس لیے وہ مدت 3 دن سے زیادہ نہ بڑھا سکے، اور اس طرح آخر اہم دنوں میں
برساتی ملک اور برسات کے موسم میں فکر ہو گئی کہ نمازوں اور مجالس وغیرہ کا کیا بنے گا، مگر اللہ کا شکر کہ ابتدائی حدیث کی تقریب کے موقع پر آخری شب آسمان کے سائے تلے حضرت کا سٹیج تھا، اطراف میں مجمع گھاس پر بیٹھا تھا اور کھلی فضا میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ کر فضا گرم رکھے ہوئے ہیں۔ یہی حال فجر کی نماز کا رہا۔ مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک جو خاموش مجلس رہتی، اس میں 1000 مرتبہ درود شریف کی حضرت کی طرف سے ہدایت تھی۔ خاموش فضا میں محبین چپکے چپکے دل کو دل سے ملا کر کسب فیض کرتے، مگر آنکھوں سے آنسو بہنے پر راز فاش ہو جاتے۔ دل را بدل رہیست کرامن کاتبی را ہم خبر نیست۔ مجلس کے ختم پر حفظ قرآن شروع کرنے والوں کی بسم اللہ اور اس کے بعد دعا ہوتی۔ اسی طرح ہزاروں آدمی روزانہ جب مصافحہ سے مشرف ہوتے، اس وقت ان کی فریفتگی اور شیفتگی اور محبت اور مصافحہ پر ان کی خوشی اور مسرت، اور بعضوں کی زبان سے جو کلمات اس وقت نکلتے تھے وہ جعلت القبور فی الارض کا شاہد عدل ہوتا۔ اسی طرح جمعیت علماء برطانیہ کے ارکان عمومی و خصوصی ایک مرتبہ وقت دے کر حاضری خدمت ہوئے، اور علامہ خالد محمود صاحب نے عام دستور کے مطابق ایک استقبالیہ مضمون جو وہ لکھ کر لائے تھے پڑھا، جس میں حضرت کی آمد پر خوشی کا اظہار اور اس تشریف آوری پر جو عظیم فوائد مرتب ہوئے اور ہوں گے اس کا بیان تھا۔ اسے سن کر حضرت ہر جملے پر مختصر سے کلمے کے ساتھ اس کا جواب دیتے چلے جاتے، مثلا مسرت کی اظہار پر یہ آپ کی مدتوں کی محبت ہے ورنہ مجھے اپنا حال معلوم ہے، اور دعائیہ جملوں پر آمین، اور ہونے والے فوائد کے بیان پر اللہ کرے ایسا ہو، اور حضرت کے متعلق تعریفی کلمات پر یہ سب جھوٹ اور لغو ہے۔ باطنی برکات کے علاوہ ظاہری برکات بھی خوب تھیں۔ حضرت کی طرف سے ممانعات کے باوجود عاشقان و محبین انواع و اقسام کے کھانوں سے مدنی مہمانوں کے لیے دسترخوان کو سجاتے۔ اسی طرح عمومی دسترخوان کے لیے حضرت کی آمد سے پہلے تخمینہ یہ تھا کہ حضرت کا 6 دن قیام ہوگا، اور عام دنوں میں 600-700 کا مجمع ہوگا، اور بقیہ دنوں میں اتوار وغیرہ کو 1000-1500 ہوگا، مگر حضرت کے یہاں قیام کے دن دوگنے ہو گئے، اور زائرین کا اندازہ تو بالکل ہی غلط نکلا کہ عام دنوں میں 2-3 ہزار ہوتا، مگر پھر بھی مذکورہ بالا حساب سے پکانے کے لیے جتنے چاول گھی وغیرہ چیزیں خریدی گئی تھیں اس میں بہت برکت ہوئی اور کافی سامان بچ گیا، اور عموماً پکا ہوا کھانا کافی ہو جاتا، اگرچہ سینکڑوں ہزاروں اس سے زیادہ ہو جاتے جتنوں کے لیے پکایا گیا تھا۔ یہ سب حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی برکات تھی۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سفر ہوئے، ایسا لگتا ہے حضرت نے اس میں دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا ہے۔ اچھا نہیں، آگے دوسرا سفر بھی آ رہا ہے، چلو تو یہاں حضرت کا یہ پہلا سفر ہوا، یہ سپٹمبر 1979 میں ہوا، اور اس وقت حضرت 10-12 دن ٹھہرے تھے۔ دوسرے سفر میں حضرت 3 ہفتے ٹھہرے تھے، 21 دن ٹھہرے تھے۔ تو یہ پہلے سفر کی رویداد ہوئی، اور اس میں حضرت نے لکھا نہیں ہے، شروع میں حضرت نے مختصر کہہ دیا کہ بشارات اور منامات وغیرہ۔ تو حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد تھے، اور وہاں روضہ شریفہ پر مراقبہ کرتے تھے، اور ان کو وہاں کشف بہت ہوتا تھا، یعنی گردن جھکاتے مراقبے میں اور حضور کی زیارت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے، یعنی خواب میں نہیں، بیٹھے بیٹھے گردن جھکاتے آنکھ بند کی زیارت ہو جاتی۔ یہ سب حضرت شیخ کی برکت تھی۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا بھی، استخارہ بھی حضرت شیخ کر رہے تھے، تو حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب نے وہاں مراقبہ کیا تو حالت کشفیہ میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اختر کے اندر تشریف فرما ہے، اور حضرت کے سامنے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سی رکابیاں ہیں، ان میں جیسے فالودہ ہے،
اور حضرت تقسیم فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں سب کو۔ پھر حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیخ کے لیے کیا مشورہ ہے انگلینڈ کا سفر؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور سفر کریں اور میں بھی ساتھ ہوں، یہ لفظ بھی کہا میں بھی ساتھ ہوں۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور چلنے لگے اور یوں کر کے اشارہ کیا تو سامنے خانہ کعبہ ہے، اور مکہ شریف پہنچ گئے، اور وہاں سے پھر یوں کر کے اشارہ کیا تو سامنے دارالمنبری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دارالعلوم میں انٹر ہوئے تو وہاں دو بڑی بڑی ٹینکیاں تھیں گندگی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پاؤں رکھا تو وہ اندر ڈب گئی، اور فرمایا ایسی بہت سی گندگیاں ختم کرنی ہیں، اور دارالعلوم کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم اجعلہ مرکز الخیر وَأَعْلِ بِهِ كَلِمَتَكَ وَأَظْهِرْ بِهِ الْحَقِّ، یا اللہ اس ادارے کو خیر کا مرکز بنا اور اس کے ذریعے تیری بات اونچی کر، اور اس کے ذریعے حق کو ظاہر اور غالب کر۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مکاشفہ بیان کیا، حضرت بہت خوش ہوئے، حضرت پھر سفر تو طے کر لیا، حضرت تشریف لائے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ مغرب کے بعد کی مجلس میں تمام دوست احباب کو ہدایت تھی کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو سب بیٹھے بیٹھے 1000 درود شریف روز پڑھتے تھے جتنے، اور حضرت کی بہت مہمان آئے تھے ساتھ، بڑے بڑے اکابر سب آئے تھے، یعنی بڑے خلفاء، مفتی محمود الحسن صاحب، مولانا منور حسین صاحب، مولانا عبدالجبار اعظمی صاحب، مولانا سلمان صاحب، مولانا شاہد صاحب، تو یہ سب بڑے بڑے اکابر ساتھ تھے، اور پورا مجمع دارالعلوم میں جہاں یہ مولانا ہاشم صاحب کا کمرہ تھا تو یہ پوری ونگ جو ہے یہ اکابر سے بھری ہوئی تھی، اور وہ آخری کمرہ جو ہے اس میں حضرت کا قیام تھا، اور وہاں حضرت کے لیے خاص وہ قدم چاہ استنجا وغیرہ کا بنایا گیا تھا۔ اس زمانے میں حضرت مولانا ہاشم صاحب یہاں تھے تو انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، ہمارے حضرت تو حضرت شیخ کے ساتھ تھے، سفر میں بھی ساتھ رہے، تو اس میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم یہاں سارا کام، اور مجھے یاد ہے وہ گرمی کا زمن کے ایام تھے، جولائی اگست کی، ساری تیاریاں کرنی تھی۔ حضرت مولانا ہاشم صاحب کا مکان نیچے رامز باٹم میں تھا، بولٹن روڈ ویسٹ کے اوپر، وہاں سے حضرت مولانا پیدل چل کر کے اوپر دارالعلوم آتے تھے اور جاتے تھے، تو چڑھائی چڑھ کے اوپر آتے، اور صبح کو ہم سب طلبا نے سب کام کاج کرنا ہوتا، ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، بڑے طلبا زیادہ کام کرتے تھے، تو حضرت مولانا پر تو ٹینشن ہوتا تھا، سب پوری لسٹ لکھتے تھے کہ آج یہ کام کرنا ہے، پھر پورا طلبا سوئے ہوتے تھے تو مولانا ہاشم صاحب بھاگتے اور سب کو چلو چلو بھاگو بھاگو، دوڑاتے بھگاتے، ایٹک میں دوڑتے، وہاں سے سب کو بھگاتے، اور جلدی جلدی سب کو نیچے اکٹھا کرتے، چلو یہ کام وہ کام فلاں کام، یہ صفائی وہ صفائی، فلاں جگہ یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے، تو سارا بہت مولانا ہاشم صاحب نے اس وقت بڑی محنت کی تھی، سارا رپورٹ حضرت کو بھیجتے تھے، پھر حضرت ہدایت دیتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو، اور اس طرح سے حضرت شیخ کے آنے سے پہلے ساری تیاری ہو گئی۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں مانچسٹر ایئرپورٹ پر اترے ہیں تو یہاں ایسٹن انڈر لائن میں بشیر بھائی تھے، وہ فیکٹری کے مالک تھے ہمارے بشیر بھائی، بہت ان کے اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے ہمارے ابراہیم بھائی سعید صاحب نے اور بشیر بھائی نے وہ پروٹوکول بنا دیا تھا کہ ان کی عمر سے وہ بڑی BMW تھی 7 سیریز، تو وہ ڈائریکٹ وہ پلین تک جائے گی اور وہاں سے شیخ کو بٹھا لیں گے، اور شیخ کو کسٹم نہیں کرنا پڑے گا، وہاں سے سیدھے دارالعلوم آ جائیں گے، تو وہ رن وے پہ ادھر ہی چلے گئے، اور وہاں سے اور خلفاء جو ہے دوسرے مسافرین وہ اندر گئے، کسٹم کرایا، مال سامان لے کر پیچھے سے آئے، یہاں سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اور پروٹوکول آگے موٹر سائیکل پولیس کی، پیچھے پولیس کی موٹر سائیکل، اور حضرت شیخ کو یہاں دارالعلوم میں لائے، ہم سب دارالعلوم میں گیٹ کے پاس لائن میں کھڑے ہو گئے کہ حضرت شیخ ابھی پہنچ رہے ہیں ابھی پہنچ رہے ہیں ابھی پہنچ رہے ہیں، پھر حضرت کی گاڑی آئی بڑی شان کے ساتھ، اور حضرت ماشاء اللہ وہاں قیام کیا، مولانا یوسف مامون صاحب بھی اس وقت وہاں تھے، کھانے پینے کا کوئی نظام ان کے ہاتھ میں تھا، تو وہاں
دارالعلوم میں وہ نیچے جہاں مولانا ہاشم صاحب کے کمرے سے اوپر مسجد میں جاتے ہیں بسکٹ روم ہے، تو سائڈ پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، تو اس میں وہ تیل کے ڈبے اور چاول اور پیاز اور یہ سب پکانے کا اسٹاک سب رکھا تھا. تو حضرت اس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم لا کے تھوڑا سا اسٹاک کر دیا تھا، مگر حضرت شیخ کی برکت کہیے، کرامت کہیے، کہ وہ جب تک حضرت شیخ رہے بالکل سب الحمدللہ اس میں کچھ یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہی نفع اور کافی ہو گیا سارے مہمانوں کے لیے. یہ برکت ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت ہمارے یہ غفور بھائی چکن والے تھے پریسٹن میں، تو انہوں نے جتنے دن حضرت شیخ رہے انہوں نے چکن فری میں دی تھی کہ حضرت کے مہمانوں کے لیے ہماری طرف سے فری میں یہ سب. یہ دلاور بھائی ہیں، انہوں نے بھی مدد کی تھی بہت. حضرت شیخ کے آنے پر وہ دارالعلوم کی بلڈنگ جو ہے وہ سامنے سب کالا کالا تھا نا، تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اسپرے کرتے ہیں سن بلاسٹ کرتے ہیں، تو پوری بلڈنگ جو ہے فرنٹ کی وہ سن بلاسٹنگ سے کلین کی تھی. بہت بھاگ دوڑ بہت کام ہو رہا تھا. پرانی عمارت، تو بڑے بڑے پتھر جو ہیں اس کی پوری اچھی طرح صفائی ہوئی تھی اور پورا دارالعلوم میں ایک دم چمک اٹھا تھا. اور پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بہت برکت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ہم لوگ تو اس وقت دارالعلوم میں ہی تھے، چھوٹے تھے، ہمیں تو بڑوں کی خدمت نہیں ملتی تھی، لیکن بڑے لوگ جو ہیں دورہ مشکات کے طلبہ جو ہیں ہدایت، ان کو ماشاءاللہ موقع ملتا تھا. یہ مولانا محمد وانیہ صاحب، مکابر کی مفتی محمود صاحب کی، مولانا عبدالجبار صاحب کی اور مولانا منور صاحب کی مالش کرنے جاتے تھے، اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مالش کرتے تھے. اور اکابر مشائخ، اور ان کا دسترخوان وہاں لگتا تھا جہاں مولانا ہاشم صاحب کا کمرہ تھا، تو وہاں بڑا، اب تو چھوٹے چھوٹے رومز بن گئے لیکن وہ بڑا کمرہ تھا، تو خصوصی مہمانوں کا دسترخوان وہاں لگتا تھا، اور عمومی مہمانوں کا وہاں ٹینٹ بنایا تھا، تو ٹینٹ میں دسترخوان لگتا تھا. تو یہ بڑی ہسٹری ہے دارالعلوم کی، اور ہمارے حضرت کی برکت ہے. حضرت شیخ جیسی ہستی کا یہاں آنا یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے یاد ہے حضرت کی ایک سفر میں نہیں، دور دور سے حضرت کہہ رہے نا کہ مجمع بہت تھا، تو میں وہاں رمضان میں گیا تھا کارڈف تراویح پڑھانے کے لیے. وہاں ایک دوست تھے بیچارے دن سے بہت دور، نماز کبھی پڑھ لی نہیں پڑھی، ایسے ہی بولے بھالے اچھے تھے، سپر اسٹور گروسری اسٹور وغیرہ تھا. حضرت شیخ تشریف لائے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کارڈف سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں. میں ان کو کس نے کہا کہ حضرت شیخ اتنے بڑے مقبول آدمی ہیں؟ یہ خدا کی طرف سے دلوں میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے کہ ایک آدمی بیچارہ دین سے دور ہے، کہیں اس کو کچھ پتہ بھی نہیں، سن لیا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں، ان کو کیا پتا کہ حضرت شیخ کون، لیکن یہ اللہ کی طرف سے غیبی کشش ہوتی ہے، وہ لوگ کھینچ کھینچ کے آتے ہیں. تو حضرت شیخ کو اللہ نے یہ پولنگ پاور دیا تھا، کشش تھی حضرت میں، تو بڑے دور دور سے لوگ جو بیچارے سب آتے تھے. پہلے پروگرام تھا نا یہ، ایسا بڑا پروگرام پہلا ہے، بالکل 79 میں بڑا پروگرام، پہلا ایسا بڑا پروگرام تھا. صحیح تھی. اور اتنا بڑا مجموعہ پہلے جمع بھی نہیں ہوا ہوگا ایک جگہ ایک ساتھ. اس میں حضرت نے اس میں اور کچھ لکھے ہے، اس کو بعد میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.